بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان کا یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے دشمن کے لیے، اور یہ آپ شعبان کے مہینے میں کر لیں، رمضان میں کر لیں تو یہ بہت ہی لاجواب ہے، پرتاثیر عمل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسے دشمن جو آپ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، راز ہے ان کے پاس، وہ بلیک میل کرتے ہیں یا آپ کی دکان کی بندش کر دیتے ہیں، یا بیٹیوں کی بندش، شادی کی بندش، گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی جادو کے تعویذات کے اثرات ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے دشمن، چاہے وہ طاقت کے زور پہ ہے، سیاست کے طور پہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، عدالت کے طور پہ تنگ کر رہا ہے، جیسے بھی ہے یہ عمل ہر وہ دشمن کے لیے جو آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور اب اس کی دیکھیں، ہر بات تو نہیں کی جاتی نا، بعض لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، رابطہ کال پہ رابطہ کر کے، جی ہم اس دشمن کے لیے کر سکتے ہیں، جی اس دشمن کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس عمل میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر دشمن کے لیے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ وہ عمل ہر دشمن کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کو عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں میں آپ کو وہ جھوٹے کیس کر کے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا آپ کے اوپر اس طرح کا جادو کر رہا ہے کہ وہ آپ بیمار رہتے ہیں، یا آپ کے دماغی طور پر تعویذات وغیرہ کر کے، یا پھر بچے وغیرہ آپ کے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو وہ زیرو کرنے کے لیے، وہ جون سا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان کرنے کے لیے، اولاد کو بگاڑنے کے لیے، یہ ہر قسم کے شیطانی عملیات، شیطانی، میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہوتے کیسے ہیں، یہ کرتے کیسے ہیں، وہ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں وضاحت، بلکہ جتنی رجت کے اوپر میں نے بات کی ہے الحمدللہ کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کسی نے نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ عمل بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے ویورز ہیں وہ آثار کریں، حفاظت کے ساتھ عمل کریں۔ اور آج کے عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عمل خاص جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کو حفاظت سب سے بہتر ہے، یعنی کہ یہ حفاظت کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے، یعنی کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں نا اس سے بھی آگے کیا ہے، کیونکہ ہر عملیات کی دنیا کے اندر یاد رکھیے کہ جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے جی دیکھیں ہم کون سا چلہ کرنا ہے، یا ہم نے کون سا اتنا عمل کرنا ہے۔ بھئی آپ 1 دن کا عمل کرتے ہیں، 3 دن کا کرتے ہیں، یا آپ 21 دن کا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا جب آپ موکلات سے کام لیتے ہیں نا، میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت باریک سی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک بندہ پاکستان میں ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان میں ہے، پنجاب میں ہے، تو ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، مثلا ضلع قصور، شہر چھنگا منگا، آستانہ علی ہمدم سرکار پہ ایک بندہ آتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے جی کہ فلاں بندے نے میرے پہ جادو کیا ہے، وہ کاٹ کرے۔ اچھا، اسی طرح ہی ایک دوسرا بندہ ہے، وہ کسی شیطانی عامل کے پاس جاتا ہے، آپ میں سے نہیں کوئی ہوگا، ظاہری بات ہے آپ روحانی توجہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی شیطانی عامل کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میرا دشمن ہے، یا میں نے کسی کی بچے کی شادی کی بندش لگوانی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے یا رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ سمجھتے جائیے گا۔ اب وہ عمل کرنے والا پنجاب میں بیٹھا ہے، پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، وہ عمل کر کہاں پہ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ سعودی عربیہ میں کر رہا ہے، یا امریکہ میں کر رہا ہے، کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں کر رہا ہے، انڈیا میں کر رہا ہے، وہ اس کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ دوسرے ملک کاروبار کے لیے گیا ہے، یا اکثر خواتین ہیں، وہ کہتی ہے جی ہمارا شوہر دوسرے ملک میں ہے تو وہ مجھ سے فون پہ بات نہیں کرتا، وہ ناراض رہتا ہے۔ اب وہ عامل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بی بی اس کو لے کے آؤ میرے پاس، یا وہ مرد ہوتا تو اسے کہتا ہے بھائی صاحب اس کو لے کے آؤ میرے پاس، ایسا تو نہیں کہتا کوئی بھی عامل۔ یا آپ بھی کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں روحانی طور پہ، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ اکثر خواتین کہتی ہیں میرے شوہر کا بیرون ممالک میں رہتا ہے، وہ لڑائی ہو گئی، وہ بات نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تو کبھی کسی نے کہا کہ نہیں اسے لے کے آئیں پھر کریں گے۔ سوچنے والی بات ہے، عامل پاکستان میں، پھر پنجاب میں، عمل جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ شیطانی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ عملیات کی دنیا کے اندر جو عامل ہوتا ہے، جو وظیفہ کرتا ہے، جو پڑھائی کرتا ہے، اس نے پہلے نا اس کی پڑھائی کر کے اس کا دن پورے کیے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ صغیرہ کبیرہ ادا کی ہوتی ہے، اس کا وہ پراپر طریقے سے وہ عمل کی پوری مطلب حفاظت کرتا ہے، جو عملیات کی دنیا کے اندر قوانین ہے اس کے اوپر پورا اتر کے وہ چلتا ہے، اور وہ عمل سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب وہ عمل کرتا ہے نا، چاہے وہ محبت کے لیے کرے، چاہے وہ نفرت کے لیے، چاہے قدرت کے لیے کرے، چاہے جادو ٹونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، ختم جو بھی، جس لیے بھی، جس مقصد کے لیے بھی وہ عمل کرتا ہے، وہ آپ پنجاب میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں کر رہے ہیں، یا اپنے مطلب آپ کسی کے لیے کرنے جاتے ہیں، کاٹ کروانی ہے یا کسی پہ عمل کروانا ہے تو رشتہ دار کے لیے، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ اتنی یعنی کہ مطلب 4 منٹ کے جو نتیجہ دینے لگا ہوں نا میں،
یوں کہہ لیجیے کہ 4 گھنٹوں کی گفتگو کو میں نے 2-3 منٹ میں سمیٹا ہے. اگر اس کی مکمل وضاحت کروں تو گھنٹوں میں بات چلی جائے گی. جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف میں آپ کو آخری لائن دینے جا رہا ہوں, ذرا سمجھیے گا. اب جس نے عمل کروایا ہے اور جس پر عمل کیا ہے, جس کے لیے کیا گیا ہے وہ تو عامل کے پاس ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ دیا جاتا ہے نام, ٹھیک ہے, فلاں بن فلاں, یعنی کہ جس کے لیے عمل کروایا گیا اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام دیا جاتا ہے. جب نام دیا جاتا ہے, والدہ کا نام اور جس کے لیے کروایا جاتا ہے, پھر موکلات کو وہ کہتے ہیں کہ جائیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے کہ اب موکلات جاتے ہیں, وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور جا کے اس بندے کی وہ جادو کی کاٹ کرنی ہے, محبت کرنی ہے, نفرت کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے وہ موکلات نے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ اب یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ 1 دن کا عمل کر رہے ہیں تو کر آپ دشمن کے لیے رہے ہیں, یا 3 دن کا کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ جو عمل ہے یہ 7 دن کا عمل ہے, مسلسل آپ نے 7 دن کرنا ہے. اب یہ 7 دن اگر آپ کر لیتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں 40 سالہ پرانا بندش بھی ہے نا وہ بھی ٹوٹ جائے گی. 40 سالہ پرانا جادو جسم سے نکل جائے گا. کوئی کام ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی حاجت ہے, وہ پوری ہو جائے گی. دکان میں کوئی بھی مقصد ہے, مطلب دیکھیں نا اس لیول کا بھی آپ کا دشمن ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ اتنے ظالم ہوتے ہیں وہ بزرگوں پہ, جوانوں پہ, تو کیا بچوں پہ جادو کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں دشمن کا بچہ بھی جو انسان ہے وہ معافی مانگے میرے سے. کئی لوگ نا ایسے بڑے حسد خورے سے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, وہ عامل کے پاس جاتے ہیں, جی میں ایسا جادو کروانا چاہتا ہوں کہ جناب اس کے بچے بھی مجھ سے معافی مانگے, ختم ہو جائے جی, بات ہی ختم کر دیتے ہیں وہ کہ اینڈ کرو جی اس کا. تو ہوتا تو نہیں ہے, ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہے, ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماتا ہے زندگی دینے والی ذات میں ہوں, موت دینے والی ذات میں ہوں, یعنی کہ اللہ کی ذات ہے, زندگی دینے والی ذات, موت دینے والی ذات بھی اللہ کی, اور ہم سب نے لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے؟ یا اللہ ہم تیری مطلب جو سے وہ شیطانی عملیات کا سہارا لیتے رہے, جادو کرنا نہ, ہمیں فخر ہے. دیکھیں آپ کے اوپر کوئی کرتا کرواتا ہے, آپ کو شرعی حق ہے کہ آپ اس کی کاٹ کرے, پلٹ کرے, آپ جو بھی ہے. اس نے جو گند بھیجا ہے وہ واپس بھیجنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. کسی کی زبان بندی کو گالیاں نکال رہا ہے, کسی کی بیٹی کی عزت کو نیلام کر رہا ہے, تو حرج نہیں ہے اس میں, آپ کو شرعی طور پہ اجازت ہے, آپ عمل کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایسا سورہ کوثر کا یہ عمل دینے جا رہا ہوں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک, یقین مانیے ان شانک هو الابتر. ٹھیک ہے, یہ یقین مانیے کہ ایسا یہ لاجواب عمل ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گا, کیونکہ ہر چیز میں حفاظت ضروری ہے. جب آپ موکلات میں جاتے ہیں تو وہ پلٹ بھی ہوتی ہے نا, تو آپ نے سب سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے. حصار آپ نے آیت الکرسی کے ساتھ کرنا ہے, 7 دفعہ آپ آیت الکرسی سے حصار کریں, اور حصار کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس طرح آپ نے حصار کر لینا, میں اپنا حصار کرتا ہوں یا میں اپنا حصار کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, تمام جو بھی شیطانی موکلات, اثرات, شیطانی پاوریں میرے تک نہ پہنچ سکیں, حفاظت کے لیے حصار کرتی ہوں. یہ آپ ویسے بھی کرنا چاہیے, یہ عمل نہ بھی کرے تب بھی آپ کو صبح شام حصار کرے. بچے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, شوہر کاروبار کے لیے کام کرے, یہ حصار کر کے بھیجا کرے, خود گھر کا کرے, اپنا کیا کرے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب سر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے آپ نے حصار کرنا ہے عشاء کے بعد, اور سورہ کوثر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لی ہے. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بات کرنی وہاں پہ جس کو نیت کہا جاتا ہے, کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں نے اس عمل کو فلاں مقصد فلاں حاجت کے لیے کیا ہے. وہ جو بھی آپ کا مقصد ہے دشمن کے حوالے سے, آپ اس کا حاجت اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ اس عمل کو کریں. ٹھیک ہے, اور اپنی زبان سے اس حاجت کو ادا کریں, اور اس کے بعد لاسٹ میں پھر آپ آیت الکرسی کا دوبارہ حصار کریں, اور انشاءاللہ اس عمل کو اگر اس بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کیا تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی, اور کسی قسم کی آپ کو رجت یا کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.